نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد میرے دوستو، جب انسان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک بات آتی ہے کہ شاید میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن ہر حال کے اندر خیر ہی خیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مومن کے اوپر اللہ کی نعمتیں برسیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خیر والا فضل والا معاملہ فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر مومن کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ حالات کا ہیر پھیر، یہ دنوں کا ہیر پھیر میں اپنے بندوں پہ لاتا رہتا ہوں۔ کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں تو کبھی برے حالات آ جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ میرے دوستو صبر کریں۔ یاد رکھیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جب انسان ان کو کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو 4 نعمتیں اور عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ شکر کے کلمات کو جاری فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانا کھانے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کی زبان پر اللہ کے شکر کے کلمات جاری ہو چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کرنے والے ہیں۔ اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، جس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، جس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کی زبان پر استغفار کو جاری کر دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور فرمایا جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ یاد کرتے ہیں، جس کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اس کی زبان پر اللہ اپنے ذکر کو جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اب یہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ان کا مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوستو، جس کو اللہ یاد کرتے ہیں اللہ اس کی زبان پر اپنے ذکر کو جاری کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر مصیبت کے اوپر آپ صبر کریں گے تو آپ کی تقدیر کو اللہ سنوار دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات آ رہی ہیں، کتنے امتحانات آ رہے ہیں، کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں کہ بھائی اٹھاتے ہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں میرے دوستو چلتے چلاتے صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین تھا اس کے اندر کمزوری نہیں آئی، صبر نہیں چھوڑا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے تقدیر یوں سواری کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ کسی معاملے پہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کتاب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔